یحییٰ نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2702۔ فلیح نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر نکلے تو کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا، اس لیے آپ نے قربانی کا جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا اور سر بھی وہیں منڈوا لیا، اور کفار مکہ سے آپ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے، تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، اور قریش جتنے دن چاہیں گے اس سے زیادہ مکے میں نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی 3 دن۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور شرائط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ پھر جب 3 دن گزر چکے تو قریش نے مکے سے چلے جانے کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2701۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ 3 شرائط پر کی تھی۔ ایک یہ کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے یہاں پناہ لے گا تو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے۔ 2 یہ کہ آپ آئندہ سال مکہ آ سکیں گے اور صرف 3 دن ٹھہریں گے۔ 3 یہ کہ ہتھیار، تلوار، تیر وغیرہ نیام اور ترکش میں ڈال کر ہی مکے میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور قریش نے ان کو قید کر رکھا تھا، بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں شرائط معاہدے کے مطابق مشرکوں کو واپس کر دیا۔ امام بخاری نے کہا کہ معمل نے سفیان سے ابو جندل کا ذکر نہیں کیا ہے اور البجلبان الصلاح کے بجائے البجلب الصلاح کے لفظ نقل کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2700۔